بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام روشنی کا سفر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا میزبان طاہر محمود. آج ہمارا پروگرام ہے صفات باری تعالیٰ کا دوسرا حصہ. پچھلے پروگرام میں ہم نے حیات باری تعالیٰ کے اوپر گفتگو کی. آج ہم اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے مزید صفات کے اوپر گفتگو کریں گے، اور علامہ تحسین رضا سیفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ہم یہ پروگرام آگے جاری رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ آج کون سی صفات کے حوالے سے آپ گفتگو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفات باری تعالیٰ کی اہمیت اور اس کی جو شان و شوکت ہے اس پر ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. تو اسی کو جاری رکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ 7 جو اصل صفات ہیں جن کو صفات معانی یا اصل صفات کہا جاتا ہے ان کا ہم نے ذکر کیا تھا، جس میں پہلی صفت حیات باری تعالیٰ تھی. تو اسی تسلسل کو اب آگے جاری رکھتے ہیں. تو آج ہم گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے قدرت باری تعالیٰ پر. اللہ رب العالمین کی قدرت کیسی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کے پاس اختیار کتنا ہے، اور اس کے پاس کیسی شان ہے، اس کی شان قدرت کیسی ہے. کہ اللہ رب العالمین کی عظیم صفت ہے کہ وہ قادر ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، شان و شوکت والا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بار بار اپنی اس صفت کا اظہار بھی کیا، دنیا والوں کو بتایا بھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ قدرت رکھنے والا ہے. جو بھی چیز ممکن ہے، جس کا وجود ممکن ہو سکتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی ذات قادر ہے. اس کی طاقت سے، اس کے اختیار سے کائنات کی کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. بے شک بے شک. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ چاہے تو معدوم سے کسی کو عدم سے وجود میں لے آئے، کسی کو چاہے وجود سے اس کو عدم کر دے. وہ چاہے تو کسی چیز میں اثر پیدا کر دے، چاہے تو اسے میں وہ تاثیر واپس لے لے. جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے بادشاہی دے دے، اور جس کے مقدر میں عزت واپس لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. تو میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہاں پر اس کا انداز بڑا حسین ہے، میں کل ہر چیز پر، کیونکہ ہمارا جو ذہن، ہماری جو سوچ، ہماری جو فکر، جو ہماری جو مینٹلی یا اپروچ ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے. اس کی قدرت وہ ہر حد سے پاک ہے، وہ غیر متناہی اس کے حدود کا سلسلہ ہے، اس کو کوئی حد بیان نہیں کر سکتا. تو مالک کائنات نے ہمارے ذہنوں کی استعداد کے مطابق بتایا کہ تمہیں صرف کل کا لفظ سمجھ آتا ہے، سمجھو کہ ہر جو چیز جو ممکن ہے تمہارا مالک، تمہارا رب اس پر پورا قادر اختیار ہے. اور پھر جو قدرت ہوتی ہے، وہ قدرت کا مطلب طاقت ہے، اختیار ہے. تو مالک کائنات یہ بتا دے دوسرے مقام پر کہ ان القوۃ للہ جمیعا، جتنی بھی قوتیں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے. بے شک. ہر قوت کا وہ مالک ہے. کیا کہنا. تو مالک کائنات نے اپنی صفت قدرت کا قرآن کریم میں جا بجا مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اس آیات بینات سے اس کی یہ صفت قدرت ثابت ہوتی ہے. اچھا علامہ صاحب، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ قدرت کا مطلب طاقت ہے، اور اس سے رب کی طاقت جو ہے نا اس کا اظہار ہوتا ہے. تو جو آپ نے آیات مبارکہ سے ہمیں مستفید کیا اور اس کا مطلب بتایا، تو مزید کچھ ایسی آیات ہیں جو قرآن مجید کی ہدایت کی روح سے ہم اس میں اپنے لیے اور زیادہ اس پہ ہم روشنی ڈال سکیں اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہم قرآن کریم فرقان حمید تو اصل نور ہے، ہدایت تو قرآن کریم سے ہی ملتی ہے. تو جو قرآن کریم کی جب کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھنے والا جب پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو یقیناً نور سے اس کا باطن بھر جایا کرتا ہے.
بے شک. تو اللہ رب العالمین کی قدرت کے مظاہر اور ان کی طرف اللہ رب العالمین نے غور فکر کرنے کا بار بار ارشاد فرمایا ہے. قدرت کا بارے میں تو آپ ہر صفحے پر دیکھیں گے تو اللہ اپنی قدرت کی نشانی بیان فرماتے ہیں. رب تعالیٰ کی قدرت وہ تو اس نے جس طرح قرآن کریم کے اندر جا بتا زمین و آسمان بلکہ کائنات کی ہر چیز اس کی قدرت کا مظہر ہے. زمین کی پیدائش، آسمان کی پیدائش، ان بڑی بڑی چیزوں سے لے کر اور حتیٰ کہ کسی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز اس کی قدرت کا مظہر ہے. چھوٹے سے کیڑے کو دیکھ لیں، اگر آپ زیادہ نہیں تتلی کو دیکھ لیں، اس میں کتنے رنگ ہیں، کتنے معاملات ہیں. اس سے لے کر بڑا انسان ہے یا اس سے بڑی مخلوقات ہیں، ہر چیز کو دیکھیں آپ کو اس کی قدرت کے کمالات نظر آئیں گے. آپ انسانوں میں دیکھیے، جن میں دیکھیے، انس کو دیکھیے، ملائکہ کو دیکھیے، حیوانات کو دیکھیے، جمادات کو دیکھیے، نباتات کو دیکھیے، اشجار کو دیکھیے، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھیے. مالک کائنات کی قدرت کا مظہر نظر آتا ہے. بے شک بے شک. اور یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو صفت باری تعالیٰ ہے بالخصوص اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں قدرت باری تعالیٰ، یہ جو صفات ہیں نا، یہ ایسی صفات ہیں جو اللہ رب العالمین کی معرفت کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنتی ہیں. کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرو، فکر کرو، وہ تمہیں رب تعالیٰ کا پتہ بتا دیں گی. کیونکہ خالق کائنات، مالک کائنات رب تعالیٰ وہ اپنی ذات کے لحاظ سے تو پنہا ہے. اس کی ذات تو ہماری وہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہمارے ادراک یا قوت بصارت سے پاک، ہم تو نہیں سو کر سکتے. تو اب وہ اپنی ذات کے اعتبار سے یوں سمجھیے پنہا ہے، پوشیدہ ہے، لیکن وہ اپنی صفات کے لحاظ سے عیاں ہے، وہ ظاہر ہے، سب کے سامنے ہے. اس کی ہر ایک صفت وہ بول بول کر، بلا بلا کر، پکار پکار کر اس کا پتہ بتا رہی ہے. یہ صفت، یہ شان جو تمہیں نظر آتی ہے، یہ اسی ذات کی ہے کہ جس کی ذات کی تم عبادت و بندگی کرتے ہو، جس کے تم بندے ہو. تو اللہ رب العالمین کی قدرت ایسی صفت ہے کہ باقی صفات کے ساتھ یہ صفت بھی اللہ رب العالمین کی پہچان کا ذریعہ ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت سی اپنی قدرت کے مظاہر کا ذکر کیا، بار بار ذکر کیا. تو اس میں علامہ صاحب مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آیا. یہ قدرت الہی اور یہ کن فیکون کا جو تعلق ہے، اس کو آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ یہ بالکل جی، یہی تو اس نے پھر اپنی قدرت کی طاقت کا اظہار بتایا ہے. آپ نے فرمایا نا کن فیکون، بھی وہ آیت جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو بیان بھی کریں گے. تو اس کی قدرت کا معاملہ یہ ہے، قدرت کی شان یہ ہے، طاقت کی شان یہ ہے کہ اس کو جب کوئی معاملہ کرنا ہوتا ہے، جب وہ کسی چیز کے بارے میں کسی کو اپنی قدرت کاملہ سے کسی کو وجود دینا ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی اس کو ایفرٹ یا محنت کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک لفظ سے کن فرماتا ہے، کن فیکون. ادھر سے وہ لفظ سے کن اپنی شان کے مطابق ارشاد فرماتا ہے تو ادھر وہ چیز موجود ہو جایا کرتی ہے. تو یہ لفظ کن فیکون سے مالک کائنات نے اپنی قدرت طاقت کا جو ایک اظہار دنیا والوں کو بتایا ہے کہ میرے پاس طاقت کتنی ہے. وہ طاقت تم دنیا کے اپنے معاملات دیکھو، تمہیں کوئی یہ کام کرنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کی طاقت کا عالم یہ ہے، اس کی شان اتنی ہے، قدرت اتنی بلند و بالا شان و شوکت والی ہے کہ جو بھی معاملہ ہو وہ ایک لفظ سے کن کہتا ہے تو ہر چیز وجود میں ہو جاتی ہے. بالکل، بہت زبردست، بڑے اچھے انداز سے آپ نے یہ بیان فرمایا. محترم ناظرین، صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے پروگرام ابھی جاری ہے. اس کا دوسرا حصہ آپ اگلے پروگرام میں ملاحظہ فرمائیں.